مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ بتاریخ 18 شعبان سن 1444 ہجری بمطابق 10 مارچ سن 2023۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعیقلی حفظہ اللہ تعالی۔ ترجمہ ڈاکٹر حشر الدین مدنی۔ موضوع مال کی اہمیت اور صدقہ کی فضیلت۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو صدقہ کرنے والوں کو ثواب سے نوازتا ہے، خرچ کرنے والوں کو نعم البدل عطا کرتا ہے اور مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں اس پاک ذات کی اس کی عظیم نعمتوں، اس کے بھاری احسانات اور اس کی صفات کریمہ پر حمد کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو پروردگار، رحم کرنے والا، فیاض، احسان کرنے والا اور نوازنے والا ہے۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے، رسول، نبی امین اور رسول کریم ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، جو بھلائیوں میں جلدی کرتے تھے اور طاعتوں میں منافست کرتے تھے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس دن کے لیے تیاری کریں جس کا ساز و سامان اعمال اور جس کے گواہ اعضاء و جوارح ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے کما حقہ ڈرو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ امت مسلمہ، مال دنیاوی زندگی کی زینت اور زندگی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اللہ نے اسے لوگوں کی گزران کا سبب بنایا ہے اور اس سے عام اور خاص مفادات پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو جسے اللہ نے تمہاری گزران کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جس کی مدد سے تمہاری وہ گزران استوار ہوتی ہے، جس سے تمہارا گزر بسر ہے۔ اس لیے شریعت اس کو منظم کرنے کے لیے آئی ہے۔ ناحق اسے کمانے کو حرام قرار دیا ہے، اس کے کمانے اور خرچ کرنے کے مشروع راستوں کو واضح کیا ہے اور اسے 5 ضروریات میں سے شمار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو خون اور آبرو سے جوڑا ہے، جیسا کہ خطبۃ الوداع میں وارد ہوا ہے۔ چونکہ نفسوں کی تخلیق مال کی محبت و حرص اور اس کی زیادہ طلب پر کی گئی ہے، اس لیے صدقہ کا بڑا مرتبہ ہے۔ صدقہ ان عظیم ترین عبادتوں اور تقربات میں سے ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ بندہ جو مال بھی اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اسے وہ قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا، چنانچہ اس کا وہی مال باقی رہے گا جسے اس نے صدقہ کیا اور اس کا ثواب اپنی آخرت کے لیے جمع کیا۔ اس کے سوا جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور اسے وہ دوسروں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ فرمایا، آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے اسے آگے بھیج دیا۔ جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس زیادہ بہتر اور زیادہ اجر والا پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض اور سخی تھے۔ آپ سوالی کو وہ کپڑا بھی دے دیتے جو آپ کے جسم پر ہوتا اور آپ کو اس کی ضرورت ہوتی۔ صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک عورت چادر لے کر آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اسے آپ کو پہنانے کے لیے اپنے ہاتھ سے بنا ہے۔ آپ نے اسے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت تھی، آپ اسے بطور تہبند پہن کر ہماری طرف نکلے۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسے آپ مجھے پہنا دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے رہے، پھر لوٹ گئے، اسے تہ کر کے اس آدمی کے پاس بھیج دیا تو لوگوں نے اس سے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے آپ سے وہ چادر مانگ لی جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ کسی سوالی کو واپس نہیں کرتے۔ اس آدمی نے کہا،
اللہ کی قسم میں نے تو آپ سے صرف اس لیے مانگا کہ جب میں مروں تو وہ میرا کفن بنے۔ سہل کہتے ہیں تو وہ اس کا کفن بنی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو ہوتا آپ اس کا صدقہ سب سے زیادہ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی دیتا اسے نہ زیادہ سمجھتے اور نہ تھوڑا۔ آپ کے پاس جو چیز ہوتی اسے کوئی بھی مانگتا آپ اسے دے دیتے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ آپ اس آدمی کی طرح دیتے جسے فقر کا ڈر نہیں ہوتا۔ عطا اور صدقہ کرنا آپ کے نزدیک سب سے محبوب چیز تھی، اور جو چیز آپ دیتے اس میں آپ کی خوشی و شادمانی لینے والے سے زیادہ ہوتی۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ کا دایاں ہاتھ تیز ہوا کی طرح تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین قربان ہوں۔ مومنوں کی جماعت صدقہ کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ وہ مال میں بڑھوتری اور برکت کا سبب اور اللہ کی طرف سے بندے کو نوازنے کا باعث ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرشتے ہر دن صبح خرچ کرنے والے کے لیے نعم البدل کی دعا کرتے ہیں اور روکنے والے کے لیے تباہی و بربادی کی۔ یہ ایمان کی صداقت کی دلیل ہے اور صدقہ برہان ہے، کیونکہ صدقہ کرنے والے نے اپنے مال کی محبت پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی۔ اللہ کا فرمان ہے اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ صدقہ مصائب کے چھٹ جانے اور گناہوں سے بندے کے پاک ہونے کا سبب ہے۔ صدقہ رب کے غضب و ناراضگی کو بجھاتا ہے، بندے سے بلا کو دور کرتا ہے، سینے میں کشادگی پیدا کرتا ہے، دل میں سعادت و شادمانی داخل کرتا ہے اور دل اور جسم کا علاج کرتا ہے۔ سو آپ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کریں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اللہ کے بندو، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے اور صدقہ کرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی موت کے بعد اس کی طرف سے صدقہ نکالا جائے تو بھی اسے فائدہ پہنچائے گا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول، میری ماں مر گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ اسے امام نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ صدقہ آدمی کا آگ سے بچاؤ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص آگ سے محفوظ رہنے کی استطاعت رکھے چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو وہ ضرور ایسا کرے۔ قیامت کے دن تمام مخلوقات سورج کی تپش میں کھڑی ہوں گی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا سوائے ان 7 لوگوں کے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جو کوئی صدقہ کرے اور اسے اس قدر چھپائے کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی جان نہ پائے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس بندے میں بھی صدقہ کے ساتھ روزہ، مریض کی عیادت اور جنازے کے پیچھے چلنا اکٹھا ہو جائے اس کے لیے اللہ کے فضل و رحمت سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایمانی بھائیو، آپ جان لیں کہ سب سے بہتر صدقہ اس قرابت دار پر صدقہ ہے جس کا خرچہ آپ پر واجب نہیں، کیونکہ مسکین کو صدقہ کرنا صدقہ ہے اور قرابت دار کو صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس کچھ زیور ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خیرات کر دوں، مگر ابن مسعود کا خیال ہے کہ وہ اور ان کے بچے زیادہ مستحق ہے کہ انہیں صدقہ دوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے صحیح کہا ہے، تمہارے خاوند اور تمہارے بچے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کو صدقہ دو۔ فضیلت سے مختص صدقات میں سے صدقہ جاریہ ہے جو انسان کی موت کے بعد باقی رہے اور اس کا اجر اس کے نیکیوں کی ترازو میں پڑتا رہے، اور سب سے عظیم صدقہ وہ صدقہ ہے جو صدقہ کرنے والوں کے نزدیک سب سے بیش قیمت ہو، جس کا فائدہ سب سے زیادہ ہو اور جس کا اثر زیادہ باقی رہنے والا ہو، اور سب سے بہتر عمل وہ ہے جو زیادہ پائیدار ہو۔ سنن ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے جس علم کی تعلیم دی اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ
چھوڑی، قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں دیا، مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے۔ لہذا مومنوں اپنی استطاعت بھر صدقہ کریں، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور انسان اپنے صدقہ کو حقیر نہ جانے۔ بسا اوقات 1 روپیہ 1000 روپیوں پر سبقت لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ایک ٹکڑا روٹی، ایک مشت کھجور اور اس جیسی چیز کے عوض جس سے مسکین کو فائدہ پہنچائے جنت میں داخل کرے گا۔ صحیحین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ چیزیں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر اسے دینے کے لیے تمہیں کوئی جلی ہوئی کھر ہی ملے تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، صدقہ کے وسیع دروازے ہیں جن میں فرض زکوٰۃ، واجب نفقہ اور چندے اور غمخواری کی اقسام داخل ہیں، بشرطے کہ نیت نیک ہو اور شریعت کی موافقت ہو، بلکہ صدقہ ہر اچھے کام کو شامل ہے جس سے خیر مقصود ہو، چنانچہ اچھی بات صدقہ ہے، بے کس ضرورت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، دو جھگڑنے والوں میں صلح کرانا صدقہ ہے، بال بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، وہ لقمہ جو آدمی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، ہر قرض صدقہ ہے، ہر تحلیل تسبیح اور تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، بھٹکنے والی زمین میں انسان کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، انسان کا اپنے شر کو لوگوں سے روکنا صدقہ ہے، اور یہ سب عظیم عطا، گناہوں کی معافی، بلندی درجات، بلند جنتوں اور زمین و آسمانوں کے رب کی خوشنودی سے سرفراز ہونے کے اسباب میں سے ہیں۔ تو صدقہ کرنے والوں کی کامیابی کا کیا کہنا؟ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے پاس ذخیرہ اندوزی کریں اور اپنے مال کو لے کر کمزوروں، فقیروں، ضرورت مندوں اور ناداروں کو تلاش کریں، آپ ان پر رحم کریں کہ آپ پر رحم کیا جائے، انہیں روزی مہیا کرائیں کہ آپ کو روزی دی جائے، مرنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کریں اور خلوت و جلوت میں خود کو صدقہ کے ذریعے اللہ سے جوڑیں، آپ کو رزق دیا جائے گا، آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ کی کمی پوری کی جائے گی، اور اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی آپ رزق دیے جاتے ہیں اور مدد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، جیسا کہ اس کے چہرے کی جلالت اور اس کے عظیم سلطان کے لائق و زیبا ہے۔ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی مخلوقات کی تعداد، اس کے عرش کے وزن، اس کے نفس کی رضا اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ میرے رب کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت آپ کے طریقے سے ہدایت لیں اور آپ کی سنت کی پیروی کریں۔ اما بعد، مومن
مومنوں کی جماعت، دیکھیں ہم ان دنوں طاعت، سخاوت، احسان اور تقرب کے کاموں کے موسم کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو سخی نفسوں اور فیاض ہاتھوں کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ جس میں نیک لوگ باہم منافست کرتے ہیں اور اچھا کام اور احسان کرنے والے باہم سبقت لے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت والے زمانے میں نیکیاں کئی گنا ہو جاتی ہیں جیسے فضیلت والی جگہ میں ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں صدقہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور اس کا اجر عظیم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سردار اور قدوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال عطا و سخاوت میں سب سے خوبصورت مثال پیش کی۔ جب ماہ سیام آتا تو آپ کی عطا اور سخاوت میں اضافہ ہو جاتا، آپ تیز ہوا سے زیادہ تیز خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے تھا کہ آپ بکثرت طرح طرح کی عبادت کرتے۔ رمضان میں جبریل آپ سے قرآن کا مذاکرہ کرتے، جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ تیز ہوا سے زیادہ تیز خیر کی فیادی کرتے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ زیادہ سخی ہو جاتے۔ اس میں آپ بکثرت صدقہ و احسان کرتے، قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر اور اعتکاف کرتے، اور رمضان کو ایسی عبادت سے مخصوص کرتے جو اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے۔ ایمانی بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، ضرورت مند قرابت داروں اور پڑوسیوں کی خبر گیری کر کے اپنے رب کی رحمت طلب کریں۔ بے شک اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے رحم کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کریم ہے، کرم کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، فیاض ہے اور فیاضی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ آپ ماہ رمضان میں طرح طرح کی عبادت اور صدقہ بکثرت کریں۔ آپ جستجو کریں کہ صدقہ اس کے مستحق لوگوں کو دیں، یا جود و احسان پروگرام کے اجازت یافتہ بھروسے مند اداروں کے حوالے کریں جو صدقات کو ان کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں اور شرعی جگہوں میں انہیں خرچ کرتے ہیں۔ آپ سماجی رابطے کے وسائل وغیرہ کے توسط سے ان نامعلوم اداروں کے ساتھ تعامل کرنے سے مکمل طور پر پرہیز کریں جنہیں صدقات جمع کرنے کی اجازت نہیں ملی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت، پھر آپ جان لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک معزز حکم دیا ہے جس میں پہلے اس نے اپنے نفس سے شروع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور تو برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسے تو نے برکت نازل کی آل ابراہیم پر، بے شک تو بہت تعریف کے لائق اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ و تابعین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو، کرم اور جود سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ یا حی یا قیوم، ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمارے تمام معاملات کو سدھار دے اور پلک جھپکنے بھر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ تو غمگین مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے اپنی رحمت سے یا رحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کا ہماری سلامتی کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی چال کو اس پر لوٹا دے اور برائی کا گھیرا اس پر ڈال دے یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اور انہیں نیکی اور تقوی کے راستے پر لگا۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو انہیں حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت پر بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے تمام حاکموں کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے نوجوانوں اور دوشیزاؤں کی حفاظت کر اور انہیں اپنی امت اور ملکوں کے لیے نفع بخش بنا۔ اے اللہ تو ان کے ہاں ایمان کو محبوب بنا اور ان کے دلوں میں اسے مزین کر دے، ان کے ہاں کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسندہ بنا اور انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک خیر و نیکی، طاعت و سلامتی کے ساتھ پہنچا اور ہم سے ہمارا روزہ، ہمارا قیام اور ہمارے نیک اعمال کو قبول کر۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیبوں کی ستر پوشی فرما، ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور تیرے رضامندی
بلندی کے حصول میں ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول کر، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔